حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد عجل فرجہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم فی یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ درود پڑھیے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آج صاحب عزا نے یہ فرش عزا بچھائی ہے اپنے وقت کے امام کی نیابت میں۔ عزاداران امام، آپ میں سے شاید بہت سے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ غیبت کبریٰ میں اپنے وقت کے امام کی نیابت میں فرش عزا بچھانے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور وہ فرش عزا جو امام کی نیابت میں بچھائی جائے اس پر اگر غازی ابوالفضل عباس کے فضائل بیان ہوں اور ان کے مصائب ہوں اور اس پر گریہ ہو، تو امام وقت یہ ضمانت دیتے ہیں کہ میں اس فرش عزا پر موجود ہوتا ہوں۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ایک واقعہ مختصر سا پیش کرتی ہوں۔ آقا حسن ابتہی کی کتاب ملاقات امام زمانہ علیہ السلام میں یہ واقعہ درج ہے کہ حج کا زمانہ تھا اور حاجیوں کے درمیان ایک اعلان ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں ایک مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے۔ مجلس عزا شروع ہوئی اور غازی کے فضائل بیان ہونا شروع کیے، ذاکر نے بیان کرنا شروع کیے۔ عزاداران امام، اسی مجمع میں، حاجیوں کے اس مجمع میں ایک ضعیفہ تھی جو معذور تھی اور ویل چیئر پر بیٹھی مجلس سن رہی تھی۔ فضائل بیان ہو رہے تھے، وہ مولا کے فضائل سن کر خوش ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ اس کی نظر پڑی کہ کوئی نورانی شخصیت موجود ہے جن کی نظریں مجھ پر ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ظاہر نہ کریں، اور پھر فضائل کے بعد مصائب کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہ اتنی ہی شدت سے، جتنا فضائل میں خوش ہو رہی تھی اتنی شدت سے اس نے گریہ شروع کیا۔ اور جب وہ گریہ ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی، تو وہی نورانی شخصیت جو اس کی طرف متوجہ تھی وہ اٹھ کر اس عورت کے قریب آئی اور قریب آ کر کہا کہ اٹھ کر کھڑی ہو جا۔ پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے کہا، تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، تب وہ حیرانی سے کبھی اپنی ویل چیئر کو دیکھتی تھی، کبھی اپنے معذور پیروں کو دیکھتی تھی کہ میں اٹھ کر کھڑی کیسے ہو جاؤں۔ لیکن کہتی ہے کہ نہ جانے ان کے الفاظ میں کیسی تاثیر تھی کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں نہ صرف کھڑی ہو سکتی تھی بلکہ میں چل بھی سکتی تھی۔ درود پڑھیے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تب وہ ہستی اس کے قریب آئی اور کہا کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں، اور جہاں بھی
فرش عزا بچتی ہے اور اس پر میرے چچا ابوالفضل عباس کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، عزادار خوش ہوتے ہیں فضائل سن کر، اور مصائب پڑھے جاتے ہیں، عزادار گریہ کرتے ہیں، تو میں وقت کا امام ضمانت دیتا ہوں اس کی حاجات کی قبولیت کے لیے، اور میں ہر اس فرش عزا پر معصومین کی طرف سے نمائندہ بن کر آتا ہوں اور تمام معصومین کی طرف سے اس فرش عزا پر موجود ہوتا ہوں، اور امام وقت خود پرسہ لیتے ہیں آپ کو۔ روزداران امام، آج کی فرش عزا پر فضائل بھی اس طرح متوجہ ہو کر سنیے گا کہ وقت کا امام خوش ہو رہا ہوگا آپ کو فضائل میں خوش ہوتے دیکھ کر، اور گریہ میں بھی اس طرح پرسے کا حق ادا کیجیے گا کہ آپ کے وقت کا امام اس وقت میزبان ہے۔ اس وقت پرسہ لینے کے لیے صاحب عزا میزبان نہیں ہے۔ جب وقت کا امام میزبان ہوتا ہے پھر ہر چیز کا انتظام بھی وقت کا امام کرتا ہے، تبرک سے لے کر فرش عزا بچھانے تک ہر چیز کی ذمہ داری پھر ہمارے وقت کے امام کی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، درود پڑھ لیجیے۔ فضان امام، بس کیونکہ مولا عباس کی فرش عزا ہے لہٰذا بس ایک چھوٹا سا حاجات کی قبولیت کے لیے ایک عمل بتا کر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گی۔ ہر جگہ جہاں بھی مولا عباس کی فرش عزا بچتی ہے اور میں مولا کی نوکری انجام دیتی ہوں، میں یہ حاجات کی قبولیت کا عمل امانت سمجھ کر پہنچاتی ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ فرش عزا پر کون اپنے دل میں کیا حاجت لے کر آیا ہے، اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ مولا عباس کی مجلس میں جب میں نے یہ عمل بتایا ہے تو اس کے بعد کبھی ہفتے بعد، کبھی 10 دن بعد، کبھی 6 ماہ بعد، کبھی سال بعد ضرور ایسی مومنات نے مجھ سے اپنی حاجات کی ان قبولیات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو سالوں سے پوری نہیں ہوتی تھی، اور جن کے لیے لگتا تھا کہ ناممکن ہے، وہ حاجات بھی اس عمل کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ یہ علامہ طالب جوہری کے والد صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے، جو آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت ساری مومنات جانتی ہوں، لیکن کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں جانتے، اس لیے بتایا جاتا ہے اس عمل کو۔ یہ ایسا آسان سا عمل ہے جو ہر ایک بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ امام بارگاہ ہر محلے میں موجود ہوتے ہیں اور ہر امام بارگاہ میں زیر آسمان علم لگا ہوتا ہے۔ دیکھیے، باب الحوائج کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ 70,000 فرشتے باب الحوائج کے علم پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جب مومن اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کی حاجت کو اسی لمحے پورا کرے، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا تو اسے اس سے بہت بہتر کوئی چیز عطا کر دو، یا پھر اس کا اجر محفوظ کر لو روز محشر کے۔ بہت ساری ایسی حاجات ہیں میری اپنی، جو میں عزاداروں کی تو میں بتاتی ہوں، اور آپ لوگوں کو سے ابھی بھی میں نے ذکر کیا کہ ایسی ایسی حاجات لوگوں نے کہا کہ جو سالہ سال سے پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن میں ایک بات اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر جو حاجت واقعاً آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کا دل مائل ہی نہیں ہوتا اس حاجت کو مانگنے کے لیے کہ آپ در عباس پر آئیں، جب تک وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ آپ کا دل مائل ہی نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ عباس کو اللہ نے کس وجہ سے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنایا ہے۔ عباس کی کربلا میں 2 حاجتیں پوری نہیں ہوئی، ایک جنگ کی اجازت نہیں ملی اور ایک سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا، اور اس وقت اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا عباس سے کہ اب تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دوں گا۔ فضان امام زیر علم آ کر آسمان کے نیچے جو علم لگا ہو مولا عباس کا، اس کے نیچے جمعرات کے دن عصر کے ٹائم پر 11 تسبیح درود کی پڑھنی ہو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ مولا امیر المومنین کو ان کے تینوں بیٹوں کا واسطہ دیجیے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس کا واسطہ دے کر اپنی حاجت طلب کیجیے، 11 درود کی تسبیح پڑھیے،
اور اس کے بعد دل میں یہ نیت کیجئے کہ جب میری یہ حاجت پوری ہو جائے گی تو میں 12ویں تسبیح یعنی پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے جب منت پوری ہو جائے، تب آپ وہ ایک تسبیح جا کر پڑھیں گی اور اس کے بعد چاروں کی نیاز دلاتی ہیں، یعنی مولا امیر المومنین کی اور ان کے تینوں بیٹوں کی، امام حسن، امام حسین اور مولا عباس۔ ویسے تو آپ اگر ایک مرتبہ بھی جو طالب گوری آپ یہاں انچولی کی امام بارگاہ میں تو باقاعدہ بہت رش ہوتا ہے اور لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، بہت ساری امام بارگاہوں میں باقاعدہ ایک عمل کے طور پہ یہ مطلب اجتماعی عمل کے طور پہ اسے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایک جمعرات بھی جا کر کریں تو بھی وہ باب الحوائج آپ کو عطا کرتے ہیں، لیکن یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے کہ جب تک حاجت پوری نہیں ہو جاتی میں ہر جمعرات کوشش کرتی ہوں کہ جا کر اس عمل کو انجام دوں، کیونکہ میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی اندر موجود ہے گھر کے اور ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو اگر کوئی گھر میں ہے تو دروازہ کھولے گا، دیر سے کھولے کتنی دیر لگ جائے لیکن وہ دروازہ کھلے گا، تو جب ہم بار بار دستک دیتے ہیں اور وہ باب الحوائج ہیں تو دروازہ کھلتا ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک درود پڑھ لیجیے۔ غازی کی فرش ازا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے غازی کی، مگر ایک فضیلت ایسی ہے جو ہر فضیلت پر بھاری لگتی ہے، اور وہ ہے شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ میری بیوی کا یہ جملہ کہ عباس میرا بیٹا ہے، یہ شہزادی کونین نے یہ جملہ کس وقت کہا تھا؟ جب عباس دنیا میں تشریف ہی نہیں لاتے، اور جس وقت مولا کی ولادت ہوئی تھی نا تو مولا امیر المومنین نے جب شہزادی زینب کی گود میں مولا عباس کو دیا تھا تو شہزادی زینب مولا عباس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، اس وقت مولا نے امیر المومنین نے کہا کہ زینب ابھی تو عباس پیدا ہوا ہے، ابھی تو بھائی بہت چھوٹا ہے، ابھی تم اس سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو بی بی زینب نے کہا تھا کہ بابا میرے پاس اماں کی ایک امانت ہے، وہ امانت اپنے بھائی کو پہنچا رہی ہے۔ جب اماں اس دنیا سے جا رہی تھی اور میں جب 5 سال کی تھی اس وقت اماں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا بیٹا عباس دنیا میں آئے نا تو عباس کو میرا سلام کہنا، بس بابا میں وہی امانت اپنے بھائی کو پہنچا رہی ہوں۔ عزاداران امام بہت سارے ایسے فضائل ہیں میرے مولا کی جو ممبر سے ذکر بھی نہیں کیے جاتے، ہم عباس کے جلال کا ذکر کرتے ہیں مگر یہ ذکر نہیں کرتے کہ کتنا حلیم ہے میرا مولا۔ عباس کے جلال کا بہت ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا کہ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا فصیح و بلیغ ہے میرا مولا، کیسی فصاحت و بلاغت تھی میرے مولا کی، اور شجاعت اور سخاوت کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ اور لفظ وفا میں کہتی ہوں اس لفظ کی تو خوبصورتی ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ شہنشاہ وفا کی ذات سے منسوب ہو گیا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ عباس وہ وفا کی مکمل کتاب ہے، جس نے بھی چھو لیا وہ وفادار ہو گیا۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ جو در عباس کی غلامی کرنے والا ہوگا حقیقتاً وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا اور کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں عباس کی حقیقی محبت ہوتی ہے اس کی رگ رگ میں شجاعت اور وفا سرائیت کرتا ہے۔ با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری حیدری برائے عظمت شاہ وفا بلند تر سلام۔ صلی علی محمد محمد
سلامت رہیں مولا، آپ کی نسلوں میں اس فرش اعلیٰ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ تو مولا کے بہت سے فضائل ہیں، جانتی ہیں کون ہیں؟ عباس۔ عباس بے مثال دلاور کا نام ہے، عباس بے مثال دلاور کا نام ہے، عباس بحر حق کے شناور کا نام ہے، عباس دین کے درد کے یاور کا نام ہے، عباس صبر صبح خاور کا نام ہے، اور جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے، جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے، عباس دو جہاں میں میرا آسرا بھی ہے، تاثیر التماس دعا اور دعا بھی ہے، بندہ بھی رب کا ہے یہی رب وفا بھی ہے دین اسی کے در کا نمازی بنا ہوا، ہے دین اسی کے در کا نمازی بنا ہوا، ہو کر شہید بھی جو ہے غازی بنا ہوا۔ درود پڑھیے۔ اذان امام، ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جنگ میں جو جیتتا ہے اس کا پرچم سر بلند ہوتا ہے۔ عباس شہید ہوئے ہیں مگر غازی کہلاتے ہیں۔ جنگ میں کربلا کی بظاہر یزید فاتح تھا، مگر دنیا میں ہر خطے میں جہاں بھی دیکھے عباس کا پرچم سر بلند نظر آتا ہے۔ کہیں یزید کا پرچم کوئی نہیں جانتا، یہاں جنگ کا اصول ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر کسی کا بھی ہو، پرچم حسین کے علمدار کا ہے، علم حسین کے سپہ سالار کا نظر آتا ہے، اور یہ علمدار کا لقب بھی عباس کو کربلا میں ملا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لشکر اسلام میں علمداری جناب جعفر طیار نے بھی کی ہے، عبداللہ ابن رواحہ نے بھی کی ہے، اور خود امیر المومنین مولا کائنات نے 10 سال علمداری کی، مگر کربلا میں فقط 10 گھنٹے عباس نے علمداری کی۔ لیکن جب میں علمدار کہوں تو آپ کے ذہن میں نہ تو جناب جعفر طیار آتے ہیں، نہ عبداللہ ابن رواحہ آتے ہیں، خود مولا کائنات امیر المومنین کا تصور بھی ذہن میں نہیں ابھرتا۔ علمدار کہو تو فقط عباس علمدار ذہن کے تصور میں ابھرتا ہے، اور اسی لیے جب جنگ کی اجازت مانگنے آئے تھے عباس مولا حسین سے، تو یہی جملہ کہا تھا کہ جب عباس نے کہ جنگ کی اجازت دے دیجئے، تو مولا حسین کے لبوں پر یہی جملہ تھا کہ عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اس وقت عباس نے سر کو جھکا کر کہا تھا کہ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا۔ عباس جسے پالا ہی کربلا کے لیے گیا ہو، جسے مانگا ہی کربلا کے لیے گیا ہو، اطاعت امام سیکھنی ہے تو کربلا میں عباس سے سیکھیے کہ کیسے امام کی معرفت کو حاصل کیا جاتا ہے اور کیسے اطاعت امام کی جاتی ہے۔ جب 2 محرم کو حسین کا لشکر کربلا پہنچا تھا زباران امام، تو عباس نے خیمے دریا کے بالکل کنارے نصب کیے تھے، اور عباس نے جب وہاں خیمے لگا لیے تھے اور پہرے پر عباس کھڑے تھے، اور 4 محرم کو جب عمر سعد کا لشکر پہنچا، جب شمر کا لشکر پہنچا، تو عمر سعد نے عباس سے کہا تھا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیں۔ عباس نے دریا کے کنارے خیمے لگائے اس لیے تھے کہ شاید ذہن میں یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ساتھ ہیں، تو جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو شاید جا کر مائیں خود بچوں کے لیے پانی لے آئیں، کیونکہ ماؤں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو مائیں تڑپ جایا کرتی ہیں۔ لیکن جب عمر سعد نے کہا کہ عباس یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں، اس وقت عباس نے نیام سے تلوار باہر نکالی تھی اور ایک خط کھینچا تھا کربلا کی سرزمین پر، اور کہا تھا جلال کے عالم میں کہ اگر کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھائے، اگر برابر کے 2 حصوں میں تقسیم نہ کر دوں تو حیدر کرار کا بیٹا نہ کہنا۔
اس شجاعت کے ساتھ عباس نے للکارا تھا عمر سعد کو، اور اس وقت عمر سعد کو عباس کی آنکھوں میں علی کے تیور نظر آئے تھے. عمر سعد عباس سے الجھا نہیں تھا. عمر سعد نے حسین سے بات کی، حسین سے کہا تھا کہ عباس سے کہہ کہ خیمے ہٹا لے، اور حسین نے بھی خود عباس کو بلا کر نہیں کہا تھا. عزاداران امام، اس وقت حسین نے زینب سے کہا تھا کہ عباس سے کہو خیمے ہٹا لے. میں کہوں گا تو شاید مان تو لے گا، بلکہ یقیناً مان لے گا، لیکن مجھے برا لگے گا. وہ جس شجاعت کے ساتھ للکار کے آیا ہے، مجھے کہتے ہوئے برا لگے گا. تم بہن ہو، تم پیار سے کہہ دو. عزادارو، فضا باہر آئی تھی اور آ کر عباس سے کہا تھا زینب بلا رہی تھی. عباس زینب کے خیمے میں آئے تھے اور زینب نے ایک مرتبہ فقط ایک جملہ کہا تھا، بھائی ایک کام ہے. بس زینب نے بھائی کہا اور عباس نے امامہ سر سے اتار کہا آقا زادی بھائی میں خیمے ہٹانے ہیں نا. زینب نے کہا نہیں کہ کیا کرنا ہے، عباس سمجھ گئے کہ خیمے ہٹانے ہیں. عزادارو، بہنوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے. بھائی بہنوں کا غرور ہوتے ہیں. آج بہن کے غرور کا پرسہ دینا ہے، آج بہن کے غرور کا ماتم کرنا ہے. عزادارو، روتی آنکھوں کے ساتھ فرش عزا پر دعا کرو کہ خدا ہر بہن کو ایسا بھائی دے کہ بہن کو اپنی ضرورتوں کے لیے بھائیوں کو سمجھانا نہ پڑے. بھائی ان کی نظروں سے سمجھ جائے کہ بہن کو کیا چاہیے. بہن کو یہ کہنا نہ پڑے کہ بھیا مجھے یہ چاہیے. ایسا مانگتا زینب کو اپنے بھائی کو. عزاداران امام، وقت کی کمی ہے، اس لہٰذا میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گی، عباس کی رخصت نہیں پڑھوں گی. بس شہادت کے چند جملے ہیں. عزاداران امام، عباس جب خیمے میں آئے تھے نا اور جنگ کی اجازت نہیں ملی، عباس خیمے سے باہر نکلے تھے اور خاک پر بیٹھ گئے تھے، اور خاک پر بیٹھ کر زمین پر ہاتھ سے لکیریں کھینچ رہے تھے اور سر جھکا کے یہ سوچ رہے تھے کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے. مجھے تو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا تھا، میں تو پیدا ہی کربلا کے لیے ہوا تھا، مجھے تو بابا نے تربیت ہی کربلا کے لیے دی تھی. ارے مجھے تو تلوار چلانا ہی کربلا کے لیے سکھایا تھا. عزاداران امام، ابھی یہ سوچ کر رو رہے تھے کہ سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی اماں بہت پیاسی ہوں. ارے عباس کے کانوں میں یہ آواز گئی. ارے دوڑ کر سکینہ کے پاس گئے. سکینہ سے جا کر کہا سکینہ بہت پیاس لگی ہے. سکینہ نے کہا ہاں چچا بہت پیاسی ہوں. کہا دوڑ کر اپنی مشک لے آؤ. ارے سکینہ مشکیزہ لے کر آئی. سکینہ سے کہا مجھے بابا سے پانی کی اجازت دلوا دو. ارے حسین کے خیمے میں آئے. حسین نے گود میں سکینہ کو دیکھا، ہاتھ میں مشک سکینہ دیکھی. ایک مرتبہ سمجھ گئے. سکینہ سے کہا سکینہ، ارے سکینہ ابھی تو سفارش لے کر آئی ہو. ارے کل جب شمر تماچے مارے گا اس وقت چچا بہت یاد آئے گا. عزاداران امام، عباس کو پانی لانے کی اجازت مل گئی. جنگ کی اجازت میرے مولا کو نہیں ملی تھی، لیکن پانی لانے کی حسین نے اجازت دے دی تھی. اب حسین کے خیمے سے باہر آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو گئے. اب فوج اشقیہ نہیں جانتی کہ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ہے. اب جو عباس کو آتا دیکھا، فوج اشقیہ گھبرا کر راستہ چھوڑنے لگی اور عباس اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات میں داخل ہوئے. عباس بھی 3 دن کے پیاسے ہیں عزادارو، اور عباس کا باوفا گھوڑا بھی 3 دن کا پیاسا ہے. عزادارو، عباس نے چلو میں پانی لیا،
پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آیا. ایک مرتبہ کہا سکینہ گھبرانا نہیں, سکینہ ابھی چچا پانی لے کر آتا ہے. ارے یہ کہہ کر چلو میں لیا ہوا پانی واپس دریا میں پھینک دیا, اور اس کے بعد عباس اور عباس کا اس پہ وفادار دونوں دریا سے پیاسے نکل آئے. اب عباس کا رخ خیمہ حسینی کی طرف ہے. عباس چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد سکینہ تک پانی پہنچ جائے, اور فوج اشقیاء کی کوشش ہے کہ خیمے تک ایک بوند پانی نہ پہنچ سکے. عزاداران امام, عباس نے سرپٹ گھوڑا دوڑانا شروع کیا. ادھر عباس کا گھوڑا دوڑنا شروع ہوا, ادھر تیروں کی بارش شروع ہوئی. ارے عباس کے جسم میں تیر پیوست ہوتے جا رہے ہیں, لیکن عباس کے گھوڑے کی رفتار کم نہیں ہو رہی. عزاداران ایمان, ایک مرتبہ دشمن کو سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے بلکہ مشق سکینہ میں ہے. عزاداران ایمان, ارے جب تیر برسنا شروع ہوئے اور عباس کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی اور دشمن نے یہ سمجھ لیا عباس کی جان مشق سکینہ میں ہے, ایک دشمن نے پیچھے سے وار کیا. ارے عباس کا دایاں بازو کٹ کر زمین پر گرا. عباس نے بائیں بازو سے مشق سکینہ کو تھاما. ارے بایاں بازو بھی کٹ کر کربلا کی زمین پر گرا. اب عباس نے دانتوں سے مشق سکینہ کو تھام لیا. ارے عزادارو, ایک تیر آیا اور عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. ارے اب بھی عباس کے گھوڑے کی رفتار کم نہیں ہو رہی. اب ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, مشق سکینہ چھٹ گئی. ارے پانی بہہ گیا. ارے جیسے ہی پانی بہا عباس کی کمر ٹوٹ گئی, عباس کی ہمت ختم ہو گئی. ارے آنکھ میں تیر پیوست ہے, راستہ نظر نہیں آتا. ارے اب جو چاہا عباس نے کہ پیروں سے پکڑ کر آنکھ میں پیوست تیر کو نکال دے. سامنے سے ایک گرز آیا, ارے آ کر عباس کے سر میں لگا. ارے عباس اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زین سے زمین پر آ گئے. مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا. کربلا کی سرزمین پر عباس کی آواز گونجی, مولا آقا میرا سلام قبول کیجیے. ارے آقا حسین عباس کے قریب پہنچے, بس آخری 2 جملے عزاداران ایمان. ارے جب مولا عباس کے قریب آئے ہیں نا, عباس نے ایک جملہ کہا حسین سے, کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا نا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب دنیا سے جا رہا ہوں, اگر میرے بازو ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا. آقا جاتے ہوئے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مگر کیسے کروں. ارے ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. آقا جاتے جاتے زحمت دے رہا ہوں, یا تو میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے یا میری آنکھ سے تیر نکال دیجئے تاکہ آپ کی زیارت کر لوں. عزادارو, حسین نے ایک آنکھ سے تیر نکالا, اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا. اس کے بعد حسین نے بھی ایک جملہ کہا, عباس دنیا سے جا رہے ہو, جاتے جاتے میری بھی ایک خواہش پوری کر دو. عباس ساری زندگی مجھے آقا کہا. عباس اب دنیا سے جا رہے ہو, جاتے جاتے ایک مرتبہ بھائی کہتے جاؤ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بارے الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. بارے الہ جو عزادار فرش اللہ کا جو حاجت دل میں رکھتے ہیں, دامن ہمائش کے صدقے پروردگار ان کی حاجت کو فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. بارے الہ جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے سے صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں عطا فرما. بارے الہ جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں ایسا گھر عطا کر جس میں فرش عزا حسینی کو بچھائے. بارے الہ اور جن گھروں میں فرش عزا حسینی بچھتی ہے ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد کرنا.
في غمنا لنا سوائے غم حسین بریلہا. ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاریخ نہ کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام